السلام علیکم۔ تعلیم الاسلام کا چوتھے حصے کا سبق ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا بیان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: ایمان اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اور اس کے تمام صفتوں اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کی دل سے تصدیق کرے، اور جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لائے ہیں ان سب کو سچا سمجھے اور زبان سے ان تمام باتوں کا اقرار کرے۔ یہی تصدیق اور اقرار ایمان کی حقیقت ہے، لیکن اقرار کسی ضرورت یا مجبوری کے وقت ساقط ہو جاتا ہے، جیسے گونگے آدمی کا ایمان بغیر اقرار زبانی کے بھی معتبر ہے۔ سوال: اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اعمال صالحہ کے معنی ہیں نیک کام۔ جو عبادتیں اور نیک کام خدا تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں نے مخلوق کو سکھائے اور بتائے ہیں وہ سب اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ سوال: کیا عبادتیں اور نیک کام بھی ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں؟ جواب: ہاں، ایمان کامل میں اعمال صالحہ داخل ہے۔ اعمال صالحہ سے ایمان میں روشنی اور کمال پیدا ہو جاتا ہے، اور اعمال صالحہ نہ ہو تو ایمان ناقص رہتا ہے۔ سوال: عبادت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: عبادت بندگی کرنے کو کہتے ہیں۔ جو بندگی کرے اسے عابد، اور جس کی بندگی کی جائے اسے معبود کہتے ہیں۔ ہمارا سب کا سچا اور حقیقی معبود وہی ایک خدا ہے جس نے ہمیں اور ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمارے ذمے عبادت کرنا فرض ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کس کس مخلوق کو عبادت کا حکم کیا ہے؟ جواب: آدمیوں اور جنوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی دونوں کو مکلف کہتے ہیں۔ فرشتے اور دنیا کے باقی جاندار عبادت کے مکلف نہیں ہیں۔ سوال: جن کون ہیں؟ جواب: جن بھی خدا تعالیٰ کی ایک بڑی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ جنوں کے جسم ایسے لطیف ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ کسی آدمی یا جانور کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو نظر آنے لگتے ہیں۔ اپنی شکل بدلنے اور آدمیوں اور جانوروں کی صورت میں ہو جانے کی خدا تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے۔ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، ان کی اولاد بھی ہوتی ہیں۔ سوال: عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: عبادت کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی کرنا، اعتکاف کرنا، مخلوق کو نیک باتوں کی ہدایت کرنا، بری باتوں سے روکنا، ماں باپ اور استادوں اور بزرگوں کی عزت اور ادب کرنا، مسجد بنانا، مدرسہ جاری کرنا، علم دین پڑھانا، علم دین پڑھنے والوں کی امداد کرنا، خدا کی راہ میں خدا کے دشمنوں سے لڑنا، غریبوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور ان کے علاوہ
تمام ایسے کام جو خدا کے حکم اور مرضی کے موافق ہوں سب عبادت میں داخل ہیں، اور انہی کاموں کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ معصیت اور گناہ کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: معصیت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: معصیت کے معنی نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا۔ جس کام میں خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہو اسے معصیت اور گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنا بہت بری بات ہے۔ خدا تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی اور عذاب گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کافر اور مشرک کی شفاعت بھی کوئی نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔